آپ کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو دو تین گزارشات کرنی ہے۔ آج اسمبلی میں نے تقریر کی ہے اور وہاں پہ میں نے دل کی بات کی ہے۔ پاکستانیوں، ہم سب دہشت گردی کے ایک افریت سے، ایک بلا سے جو ہیں دوچار ہیں، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ 24 سال ہو گئے ہیں پاکستانی مر رہے ہیں، چاہے وہ بے گناہ سویلین ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے پولیس والے ہو، ایف سی کے اہلکار ہو، اور چاہے وہ ہزاروں بے گناہ وہ لوگ ہو جن کو اٹھایا جاتا ہے۔ کسی کے پاس طالب گزر جاتا ہے یا دکان سے خریداری کر لیتا ہے تو دکاندار کی شامت آ جاتی ہے، دکاندار جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ طالب خود جو کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہیں۔ اس کے چچا کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی برادری کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گھر گرائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، پھیلانا نہیں ہے۔ جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ 24 سال سے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ جنگ شاید افواج پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے۔ ابھی شاید پنجاب کے لوگ جو ہیں اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون کی ہولی ہمارے گلیوں میں، بازاروں میں اور شہروں میں مچی ہوئی ہے، اللہ جو ہے اس کا سایہ بھی پنجاب پہ نہ پڑنے دیں۔ لیکن کب تک وہاں آپ کے پاکستانی رلتے رہیں؟ بلوچستان میں یہ ٹرین کا حادثہ سے آپ دیکھ لیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پنجابیوں کو اتار کے صرف پنجابی ہونے پہ مارا جاتا ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ پاکستان کی میں ہم کس سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں؟ اور یہ دہشت گردی بھی تو نہیں ہے۔ دہشت گردی جو ہے اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن جب انسان انسانیت سے بھی نیچے گر جائے اور اتنا گر جائے کہ اس کے لیے اے پی ایس کے بچوں کو مارنا جو ہے وہ کوئی جذبہ ہو، اس کے تحت ہو، تو یہ سفاکیت سے بھی آگے کی ایک شکل ہے۔ اور جب سفاک لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو ایک دفعہ ایک جنگ، ایک جہاد کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ 24 سال سے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن 24 سال سے اس لڑائی پہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں کے بچے مرے، ہمارے فوجی مرے، ہمارے سویلین مرے، 85,000 لوگ تو صرف کے پی میں شہید ہوئے۔ میرا باپ اس میں شامل ہے، میرے خاندان کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور آج بھی ہم دلا سے ہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا کلا کما کر دیا۔ دہشت گردوں کا ہم نے کلا نہیں کما کیا، وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کلا کما کر رہے ہیں، پورے آپ کی پاکستانیت کا کلا کما کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں، یہ علی وزیر کو جیل میں ڈالنا، یہ مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنا، یہ سیاسی لیڈروں کے اختر مینگل جو ہے، نواب اختر مینگل، وہ آپ کی اس ایوان سے مستعفی ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں آپ ایک ڈائیلاگ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ علی وزیر کے 11 لوگ باپ، بھائیوں اور بھتیجوں سمیت شہید ہوئے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس پاکستان کے لیے۔ طالبان نے مارا تھا، آج آپ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ 2 سال باجوہ کے دور میں باجوہ نے اس کو جیل میں ڈالے رکھا، آج 8 ماہ سے پیر پڑا ہوا ہے۔ اور سندھ کی حکومت، بے نظیر بھٹو شہید کے وارثوں کے پاس جو حکومت ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ فوجی شہید ہو گئے، ہمارا کیا؟ یہ فوجی بھی آپ کے بچے ہیں، اور یہ جنگ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس جنگ کو فوج کی جنگ سمجھنا، یہ پورے ٹرین کو جو ہے آئی جے کیا، کدھر تھی آپ کی؟ اور یہاں پہ آج کے رادات پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی ہم افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بنو میں آئی ایس آئی دفتر پہ اٹیک ہوا تو ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی تھی آپ لوگوں کی، میڈیا پہ، کہ جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں 6 دہشت گردوں کو
واصل جہنم کیا. وہ جو 13 بے گناہ شہید ہوئے وہ تو جیت آپ کی ہے. کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں, 2 وہ مر جاتے ہیں, اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں. کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو اور خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسیپٹ نہیں کر پاتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہم تو آپ پہ نمبر 1 کے دعوے دار ہیں. تو اس ملک کی بھلائی کا سوچ ہے نا. آج تقریریں تو بہت ہوئی, مطلب کی بات یہ ہے, میں نے تجویز آج دی ہے اور آپ کی وساطت سے پاکستانیوں نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنا ہے. یہ فوج کی جنگ نہیں ہے, اور فوج نے منمانی نہیں کرنی ہے کہ جی میں ہی پالیسی وضع کروں گا اور میں ہی سرحدوں پہ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہے پالیسی مرتب کروں گا. یہ کام ملک کی مفاد میں ہونا ہے, یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے, یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے. اور میں نے تجویز دی ہے کہ آئے تمام سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت بیٹھ جائے اور وہ پالیسی مرتب کرے جو 2 ماہ کے لیے نہیں ہو, 4 ماہ کے لیے نہیں ہو, گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہیں ہو, آپ ان کو نکالنے کی پالیسی نہ ہو, یا چند ماہ بعد واپس لانے کی پالیسی نہ ہو. ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم, دہشت گردی نامنظور, اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے, اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی. آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے. یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا یہ اس ملک میں امن, شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے. پاکستانیوں کو, ان کے بچوں کو, ہمارے شہریوں کو امن کی ضرورت ہے. بازاروں میں اور اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ واپس زندہ آئیں گے بھی نہیں, یا ان کا بھی عشر APS کے بچوں کی طرح ہوگا. ٹرینوں میں جانے والے, شاہراہوں پہ, روڈوں پہ, موٹر ویز پہ جانے والے مسافروں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناکہ بندیاں کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گا کہ نام میں کہیں حسین تو نظر نہیں آ رہا ہے. تب ہی کہیں جا کے ہم اس ملک میں امن لا سکتے ہیں. اور یہ آپ سب کی, ہر ایک کی یہ جنگ ہے. یہ جنگ فوج کی جنگ ہوتی تو فوج جیت چکی ہوتی, 24 سال سے لڑ رہی ہے. جب تک پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. بہت شکریہ. اچھا مروت صاحب, ایک سوال یہ بھی لے لیں کہ جہاں ریاست کا اپنا انٹرسٹ ہو, جیسے کہ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور جو ہے اس پہ دکھایا گیا فوری طور پر ریئیکشن ہے, لیکن پچھلے 5-6 ماہ سے پاکستان کے لوگ محاصرے میں ہیں, ان تک فوڈ نہیں پہنچ رہا ہے, ان تک ادویات نہیں پہنچ رہی, وہاں بچے بلک بلک کر مر چکے ہیں. تو اس پر یہ دورہ بیاہ کیوں ہے؟ یہ وہ ہوا بھی پاڑا چینار میں بھی ریاست کی ناکامی ہے, اور پاڑا چینار میں رہنے والے اہل سنت اور اہل تشیع سے بس عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تم لوگ خود مار رہے ہو. مسلک کی نفرتوں کی بنیاد پہ اپنے زمین, اپنی دھرتی, اپنے ضلع کو تم نے جہنم بنایا ہوا ہے. کیا اس مسلکیت کی بنیاد پہ کیا کامیابی حاصل کر رہے ہو؟ قاتل تم لوگ بن چکے ہو, دہشت گرد تم لوگ بن چکے ہو, بدامنی پھیلانے کا باعث تم بن چکے ہو. خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرو. فرشتے نہیں آئیں گے, نہ افغانستان سے لوگ نازل ہوں گے تمہارے درمیان امن کرانے کے لیے, جب تک پاڑا چینار کے لوگ خود یہ تصفیہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں میں موجود تمام شرپسندوں کو جو ہیں ٹکانے لگانا ہے, ان سے ہتھیار لینے ہیں. یہ بدامنی جو پاڑا چینار میں ہے وہ کہیں باہر کی لائی ہوئی نہیں ہے, وہ وہاں مسل کی بنیادوں پہ یہ 2 طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہے. بس کرو اس کو, آپ کی بچے مر رہے ہیں, دیگر لوگ تو تماشا کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ یہ بلوچستان میں پھر کارروائی ہوئی, خاک کارروائی ہوئی, جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے, وہ دفن ہو جائیں گے, تدفین ہو جائیں گے, اور پھر جناب کہیں گے کہ جی ہم خراج تحسین. کس چیز کی خراج تحسین پیش کر رہے ہو؟ کیا ہم لوگ اپنے ملک میں یعنی آزادی سے پھر سکتے ہیں؟
جائے نا کے پی میں ذرا تھوڑا سا تیل لگا کے میرے ساتھ چلے، پتہ چل جائے کہ کیا باؤ چل رہا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو نیوز کے ایک اینکر ہیں، ان کا نام وزیر زادہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو پختون ہے وہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہے، وہ دہشت گردی کرنے والے بھی پختون ہی ہیں، حالانکہ جب تو پختون کیا ہوگا. دیکھیں اس میں لسانیت کی بات نہیں ہے، اس میں پشتون اور پنجابی کی بات نہیں ہونی چاہیے. میرے ضلع میں دہشت گردی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں ازبک تو نہیں آئے، نہ وہاں پہ تاجک آئے ہیں، میرے اپنے مروت قوم کے جوان ہیں اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. تو لہذا ان سے بیٹھک کرنی چاہیے نا، ان کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی کیا تکلیف ہیں. ان کے اور ہمارے باپ یہی مسلمان تھے، ہمارے دادا یہی مسلمان تھے، ہم ان سے بدتر مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہذا میرے زمین، میری دھرتی، میری لکی مروت میں نہ نیرے ہیں، نہ وہاں پہ کارخانے ہیں، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں پہ امن ہے. تو لہذا ایک واحد امن تھا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم مفلوق الحالی، زبو حالی کا شکار ضلع ہے. اوپر سے جناب جتوں کے جتے، اٹیکس پہ اٹیکس. تو لہذا ان نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہم اپنی دھرتی کی کیا خدمت کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے تو آئیں بتائیں، تاکہ ہم ان کی آواز بن سکیں، ان کو نکال سکیں. یہ بات جو بھی کہتا ہے پشتونوں کو خود سوچنا چاہیے نا. یہ پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ اسلام جو ہے سارا سمایا ہوا ہے پشتونوں میں. پشتونوں کو سوچنا چاہیے نا. ببر کارمل کے دور سے لے کر آج تک اسلام کے نام پہ اپنی ہی علاقے کو جو ہے جہنم بنایا ہوا ہے. اس جہان میں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس جہان میں ہم اپنے پشتون ہونے کی وجہ سے جہنم سے تو گزر گئے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کے اوپر ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کے بجائے سیاستدانوں کو اٹھاتے ہیں، آخر یہ باتیں ان کو کب سمجھ آئیں گی؟ بجائے اس کے اوپر اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا. بند کرو ان چیزوں کو. علی وزیر کو جیل میں ڈالنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں آپ کو کامیابی ہوگی؟ یا مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنے سے؟ عزت دو، یہ پاکستانی ہے، احترام دو، بٹھاؤ ان کو اپنے پاکستان میں وحدت کے لیے استعمال کرو. ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں سے بھی نفرت کریں جن کے گھر اجڑ گئے پاکستان کے لیے؟ میں نے کہا نا کہ اگر ان کو واپس لایا گیا تو اس پہ باجوہ کو گرفتار کرو. باجوہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا، قانون کی حکمرانی کی باتیں ہو رہی ہیں. سر کل جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک منٹ، جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اس پہ سیاست کی جا رہی ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک الگ ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو کنٹرول اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں. کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے. میڈیا اب بھی پاکستان کا میڈیا ہے نا. آپ کا فرض نہیں ہے کہ پاکستان میں حق اور سچ کے لیے سر ہمیں تو گالیاں پڑتی ہیں. لفافہ صحافی ہمیں جب ہم کوئی لفافہ صحافی نہیں کہتے. میں آپ کو عرض کروں نا، بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا تو اس پہ کیا سیاست ہے؟ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہیں، لیپس نہیں ہے، پورا ٹرین آئی جیک ہو گیا اور آپ کہتے ہیں منہ نہیں کھولنا ہے. یعنی اس میں سیاست ہے. اگر آپ کوتاہیوں پہ، ناکامیوں پہ، اپنی غلطیوں پہ نشاندہی نہیں کریں گے تو یہ تو پھر بھی ہوں گی. اور یہ پاکستانیت ہے کہ جی آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جناب یہ جو دیکھیں جو آئے ہیں فوجی جو شہید ہوئے ہیں وہ تو اپنے خاندان، اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے فوج میں ملازمت کرتے ہیں. اور اب اگر پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فرض ہے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو ایڈوانس میں. یہ ملک کے دنیا کی دیگر حصوں میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں. ادھر دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ باڑ لگا دی ہیں پورے ڈیورنٹ لائن پہ
باڑ لگانے کے باوجود کس طرح یہ تراندازیاں ہو رہی ہے. تو لہذا اپنی ناکامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی لغزشوں کو آپ نے اس کا احتساب کرنا ہوگا، آپ نے روکنا ہوگا. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو سیاستدانوں کو، ان کے پیچھے لگ جائیں جو اس ملک میں اس دھرتی پہ امن جو ہے خراب کر رہے ہیں. چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں سپر طاقتیں بھی ہیں اور سمندر پار بھی. کیا یہ عالمی طاقتوں کی جنگ بھی پاکستان میں لڑی جا رہی ہے؟ اپنے مفادات کی جنگ جہاں بدبختی یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک سروگیٹ بھی بنا ہوتا ہے. پہلے ہم نے امریکہ کی ایما پہ روس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی. بڑے فخر سے ہمارا میڈیا اس دور میں کہا کرتا تھا، ضیاء الحق کو مجاہد اعظم کہا کرتے تھے. کلاشنکوف آئی، ہیروئن آئی، پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا. ہم اسی میں خوش تھے کہ جی ہم نے تو روس کو شکست دے دی. اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے افغانستان میں دراندازی کر کے. پھر آپ نے مجاہدین اور وارڈ لارڈز پالے. یہاں پشاور میں ان کی رہائش گاہیں تھی. افغانستان میں جناب کندار کا علاقہ آپ کے لیے پالک کے پاس ہوا، اور جناب علی ہرات کا علاقہ آپ کے لیے پالک کے پاس ہوا. اس پہ آپ خوش ہوتے تھے. فیض گیا جب امارت اسلامی کی حکومت آئی، پاکستان بڑا فخر کر رہا تھا کہ ہم نے امریکہ کو بھگایا. جناب علی آج کل آپ کا بارڈر ہی بند ہے. آپ کی پالیسیاں تو یہی ہے. دنیا کو بھی پیغام دیا کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. آج بھی امریکہ یہ سوچتا ہوگا کہ ہمارا اسلحہ جو افغانستان میں پڑا ہوا ہے آپ کا بھی حصہ ہے. آج آپ کا بارڈر بند ہے، بارڈر پہ آپ کی ان کے ساتھ چپکلش ہیں، بلکہ جنگ ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے. امارت اسلامی کی حکومت کو ماننا ہوگا. ہم نے ان کے ساتھ بجائے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں. علی امین خان نے تجویز دی ہے کہ کے پی کا ایک وفد چلا جائے، جرگہ کریں امارت اسلامی کے ساتھ، تاکہ ہم یہ پا تو سکیں کہ کیوں ہو رہا ہے مرج اضلاع میں یہ دہشت گردی. یہ کام ہم نے کرنے ہوں گے. سر، جس باجوہ کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیا جائے، اس کے دور میں تو آپ شادیانے بجاتے تھے. آپ کہتے تھے کہ باجوہ وہ جو شادیانے